بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، حضرت یوسف جوانی کو پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو علم، حکمت، صبر، تحمل اور پاک بازی وغیرہ ہر خوبی عطا کی۔ زلیخا حضرت یوسف کے حسن و جمال پر فدا تھی۔ حضرت یوسف کو جب اس کا اندازہ ہوا تو اس سے کنارہ کشی اختیار کرتے رہے۔ زلیخا خود بھی نہایت حسین جمیل تھی۔ ایک بار دائی نے زلیخا سے اس کی خیریت پوچھی تو اس نے اپنی عجیزی، پریشانی اور یوسف کی بے پرواہی کا ذکر کیا۔ اس نے نہایت حیرت سے کہا، تمام شہر مجھے ایک جھلک دیکھنے کی آرزو رکھتا ہے اور یوسف مجھ سے کنارہ کشی اختیار کرتا ہے۔ زلیخا ایک روز محل میں خاص تخت پر بیٹھی۔ محل کے تمام عیش و آرام کے سامان مہیا تھے۔ اس نے یوسف کو کسی بہانے سے طلب کیا اور یوسف کی طرف نہایت بے قراری سے بڑھی۔ حضرت یوسف نے کہا، عزیز مصر میرا سرپرست اور محسن ہے، مجھ سے یہ خیانت نہیں ہو سکتی۔ زلیخا نے کوئی عذر نہ سنا اور صاف طور پر اپنا عشق جتانے لگی اور کہا، اگر تو میری آرزو پوری نہیں کرے گا تو میں اپنے تمام سامان اور زر و زیورات خیرات کر دوں گی تاکہ تیرے گناہ کا کفارہ ہو سکے۔ خدا تیرا گناہ معاف کر دے گا۔ یہ بحث مباحثہ چلتا رہا۔ زلیخا نے تو یوسف کا ارادہ کر ہی لیا تھا۔ حضرت یوسف کے دل میں بھی زلیخا کے لیے کچھ خیال پیدا ہوا، لیکن جس کی حفاظت خدا کرے اس پر نفس اور شیطان کا غلبہ نہیں ہو سکتا۔ حضرت یوسف خدائی برہان اور دلیل کی وجہ سے برے سے بچے رہے اور زلیخا سے ہاتھ چھڑا کر کمرے سے بھاگ نکلے۔ زلیخا پیچھے دوڑی اور یوسف کی قمیض پیچھے سے پکڑ کر کھینچا۔ قمیض پیچھے سے پھٹ گئی اور حضرت یوسف دروازے سے باہر نکل گئے۔ پیچھے پیچھے زلیخا بھی باہر آئی۔ باہر نکلتے ہی دیکھا کہ عزیز مصر باہر کھڑا ہے۔ حضرت یوسف تو خاموش رہے، لیکن زلیخا نے اپنی شفقت مٹانے کے لیے کہا، اس شخص کو کیا سزا ہے جو تیرے گھر سے برائی کا ارادہ کرے؟ ایسے شخص کو کیا سزا ملنی چاہیے؟ حضرت یوسف نے کہا، میں بے گناہ ہوں، کسی نے مجھ پر ڈورے ڈالنے چاہے۔ اس موقع پر خدا کا خاص کرم ہوا۔ ایک بچے نے حضرت یوسف کی سچائی اور پاک رازی کی گواہی دی۔ اس بچے نے کہا، اگر قمیض پیچھے سے پھٹی ہے تو زلیخا جھوٹی ہے اور یوسف سچے ہیں، اور اگر قمیض سامنے سے پھٹی ہے تو زلیخا سچی اور یوسف جھوٹے ہیں۔ دیکھا گیا تو قمیض پیچھے سے پھٹی تھی۔ اس طرح حضرت یوسف کی پرہیزگاری اور زلیخا کا قصور ظاہر ہوا۔ عزیز مصر نے حضرت یوسف سے کہا، وہ صبر سے کام لے۔ اس نے پسند نہ کیا کہ لوگوں میں یہ واقعہ مشہور ہو۔ عزیز مصر نے زلیخا سے کہا، تو اپنے گناہوں کی معافی مانگ۔ تمام کوشش کے باوجود بات چھپ نہ سکی۔ مصر کی عورتیں زلیخا کو طعنے دینے لگیں اور کہنے لگیں، اسے کیا ہو گیا ہے جو اپنے غلام سے عشق کرتی ہے اور غلام ہے کہ اسے خاطر میں بھی نہیں لاتا۔ جب زلیخا کو یہ خبر ہوئی تو اس نے ایک محفل سجائی اور شہر کی عورتوں اور خاص طور پر حکام کی بیٹیوں کو دعوت دی۔ محفل میں سب عورتیں شریک ہوئیں۔ اس موقع پر زلیخا نے کسی بہانے سے حضرت یوسف کو بلایا۔ جب عورتوں کی نگاہ حضرت یوسف پر پڑی تو حیران رہ گئی اور ان کے منہ سے نکلا، ما ھذا بشر ان ھذا الا ملک کریم۔ ارے یہ تو انسان نہیں، یہ تو فرشتہ ہے۔ زلیخا نے کہا، یہی ہے، اسی سے محبت ہے جس کا تم مجھے طعنہ دیا کرتی ہو۔ زلیخا نے کہا، ہم نے اس پر ڈورے ڈالے تھے، یہ اگر میری بات نہ مانے گا تو لازماً قید میں پڑے گا۔ ساری عورتیں اپنے گھروں کو واپس ہو گئیں، مگر دو عورتیں جو بڑی زبان تھیں رکی رہیں۔ ان کا ارادہ تھا کہ
यूसुफ को राह पर लाकर रहेगी। उन्हें जवानी और मीठी बातों पर बड़ा भरोसा था। वह इस बात को नहीं जानती थी कि यूसुफ वह पाकबाज शहबाज है जो हवा और हवस के जाल में नहीं फंस सकता। एक ने जाकर यूसुफ से कहा, तू जुलेखा की बात क्यों नहीं मानता? तू अगर आफताब है तो वह किसी चांद से कम नहीं। तेरी भलाई इसी में है कि जुलेखा को नाउम्मीद न कर। हजरत यूसुफ ने कुछ ऐसी नसीहत फरमाई कि वह औरत हैरान और खामोश होकर वापस आ गई। इसके बाद दूसरी औरत ने जाकर हजरत यूसुफ से कहा, अगर तूने जुलेखा की आरजू पूरी न की और अपनी हाथ पर कायम रहा तो जल्द ही कैद खाने में डाल दिया जाएगा। हजरत यूसुफ पर इसके डराने धमकाने का कुछ भी असर न हुआ। ये औरतें नाकाम वापस हो गई। इन तमाम बातों से हजरत यूसुफ ने तंग आकर रब्बे इलाही में फ़रियाद किया, खुदावंदा, जिस चीज़ की तरफ ये औरतें मुझे बुलाती है उससे अच्छा तो मेरे लिए कैद खाना ही होगा। इस गुलिस्ता से बेहतर तन्हाई है। वह दोनों औरतें जिन्हें खुद भी हजरत यूसुफ से मोहब्बत हो गई थी, जुलेखा के पास गई और कहा, यूसुफ को चंद रोज़ के लिए कैद खाने में भिजवा दो। इस तरह मुमकिन है कि वह इस ऐशो आराम और साज सामान का कदर जो नहीं करता, कैद खाने की वहशत में तेरा कदर मालूम हो जाएगा। जुलेखा को यह बात पसंद आई। उसने अजीज मिस्र से कहा, इस इब्रानी गुलाम ने मुझे तमाम मुल्क में रुसवा किया। इसे लाजमन कैद खाने में भेज दो ताकि लोग यह जाने कि मेरा दामन इस गुनाह से पाक है और कसूर है तो गुलाम का। अजीज ने अपने ख़ास लोगों से मशवरा किया। सब ने जुलेखा की राय से इत्तफाक किया। इस तरह हजरत यूसुफ महल से कैद खाने पहुँचे। हजरत यूसुफ को बड़ी खुशी हुई, इसलिए कि अब वह फरेब और फितने से बिल्कुल महफूज थे। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ यह वाक़या आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। खुदा हाफिज।